الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة النحل: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. ترجمہ: جس دن ہر متنفس اپنی طرف سے جھگڑا کرنے آئے گا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے تو کس طرح سے وہ اس مشکل سے نکلنے کی ہر کوشش کرتا ہے، جو بھی وسائل اس کے پاس ہوتے ہیں وہ بروئے کار لاتا ہے۔ کوئی اپنے سفارشی ڈھونڈتا ہے، ماں باپ بہن بھائی ہوں یا کوئی اور دوست احباب ہوں یا کوئی اور صاحب حیثیت یا جو ہے صاحب رتبہ لوگ ہوں، ان سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ دنیاوی مسئلہ جو ہے وہ جو اخروی عذاب ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اخروی عذاب جو انسان دیکھ لے گا تو اس سے چھوٹنے کے لیے تو جو بن آئے گا وہ کرے گا، لیکن اس دن کوئی کسی دوسرے کی طرف سے نہ بول سکے گا، چاہے وہ ماں ہو، باپ ہو، بہن بھائی ہو، دوست ہو، بیوی اولاد احباب اقارب، کوئی بھی کام نہ دے گا۔ ہر شخص صرف اپنی فکر میں پڑا ہوگا کہ کسی طرح خدا کے عذاب سے مخلصی حاصل کر لے اور طرح طرح کے جھوٹے سچے عذر برات کے لیے تراشے گا، جواب و سوال کر کے چاہے گا کہ کسی طرح رستگاری پالے، کسی طرح سے عذاب سے چھوٹ جائے، اور جس قدر ممکن ہو سکے گا یہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اس وقت کی کرنسی صرف اور صرف ایمان کے ساتھ کیے گئے نیک اعمال ہیں۔ تو جو لوگ ایمان کے ساتھ نیک اعمال رکھتے ہوں گے ان کے ایمان اور اعمال کا ان کو فائدہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چیز کسی طور فائدہ مند نہ ہوگی۔ دنیا کے اندر تو بعض لوگ طرف زبان ہوتے ہیں اور اپنا کیس بڑی اچھی طرح سے پیش کر کے جو ہے وہ بچ نکلتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی سرے سے امکان ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معاذ اللہ کوئی چکمہ دے دے یا کوئی جو ہے وہ غلط بات پر قائل کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز کے خود گواہ ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عدل جو ہے وہ بھی کسی دوسری کی شہادت کا محتاج نہیں، کسی ثبوت کا محتاج نہیں۔ لہٰذا آخرت کے اندر جو جس نے جیسا کمایا ہوگا دنیا میں بالکل ویسا ہی اس کو بدلہ مل جائے گا، نیکی کے ثواب میں کمی نہ ہوگی اور بدی کی سزا استحقاق سے زائد نہ دی جائے گی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے، ہم کو سچوں سے جوڑ دے، اللہ اس دن کے آنے سے پہلے ہم کو اس کی تیاری کرنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔